الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا في جحر ضب لسلكوه رواہ البخاری و رواہ مسلم۔ آج کی اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیشن گوئی کے تعلق سے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک پیشن گوئی تو وہ ہے جس کا تعلق واقعات، حادثات، حالات، زمانے کے اعتبار سے، اور دوسرے پیشن گوئی کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں وحی الہی کی روشنی میں کچھ ایسے پیشن گوئی کے بارے میں جو آئندہ ہونے والے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ کر چلے گئے۔ تو ان میں سے ایک کا تعلق تو ہے واقعات سے، دوسرے کا تعلق اعمال سے۔ تو آج جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کے بارے میں پیشن گوئی دے کے گئے۔ کیا پیشن گوئی؟ حدیث کا ترجمہ پہلے سن۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنُ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے تم اپنے پہلے کے امت کے نقش قدم پر، یعنی میرے جانے کے بعد ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے اندر بہت سارے اعمال میں خرابیاں، بگاڑ اور بربادی بالکل اسی طریقے سے آئے گی جیسی اس امت سے پہلے کے لوگوں کے اندر بیماری آئی تھی۔ اب اس سے پہلے کون سی امت تھی؟ یہود و نصارہ۔ تو اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور اس سے پہلے لوگوں جیسا پیروی کرو گے، جیسے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ایک بارش دوسرے ہاتھ کے بارش کے برابر ہوتا ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک جوتے کا تسمہ دوسرے جوتے کے تسمے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تم برابر چلو گے، حتیٰ کہ وہ لوگ اگر کسی گوہ کے سوراخ میں، کسی گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا یا کوشش کی ہو تو تم لوگ بھی اسی کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی من ہم یا رسول اللہ؟ الیہود و نصارہ، ان سے مراد کون ہے؟ کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہود و نصارہ نہیں تو پھر کون ہے؟ اب جو ہے مسلمانوں کی زندگی میں آج کے اس دور میں جو عمل دیکھا جا رہا ہے، جو عقیدہ دیکھا جا رہا ہے، ان کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جو حدیث بیان کر چکے ہیں، اب دونوں کو ملاؤ تو کوئی فرق نہیں۔ آج کے مسلمان کی زندگی میں 100 میں 90% حال ایسا ہو گیا ہے کہ بالکل اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی رویہ، اسلامی اخلاق، اسلامی کردار، اسلامی عقیدہ، اسلامی منہج سے ہٹ کر کے غیروں کے اخلاق، غیروں کا طریقہ، غیروں کی نقالی، کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کے روش پر اور ان کے عقیدے پر چل رہے ہیں۔ لباس میں، پوشاک میں، وضع میں، قطع میں، رحل میں، سہل میں،
عقیدے میں، عبادت میں، بندگی میں، کلچر میں، افکار میں، خیالات میں، سارے کے سارے چیزوں میں غیروں کی نقالی ہوئی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم تو ہو نصارا تو تمدن میں حنود، وضع بولے تو وضع قطع لباس پوشاک، اس میں تم تو نصارا کے نقش قدم پر چلے ہو اور تہذیب میں اخلاق میں یہودی جیسا بنتے ہو، تو اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا وضع میں تم تو ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج دیکھو لباس کا معاملہ لے لو، پینٹ شرٹ مسلمان پہنتا ہے، پوری کفار مشرکین کی نقانی، کفار کے مشابہ ایک، اور دوسری بات پینٹ پہننے میں یہ خرابی ہے کہ ٹائٹ چست بالکل اندر تنگ، کہ اس حالت میں اگر نماز بھی پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب رکوع سجدے میں جاتا ہے تو نقشہ دکھ جاتا، تو نماز کیسے ہوگی بتائیے؟ یہ لباس کا حال ہے۔ عقیدے کا حال کیا ہے؟ جو عقیدہ یہود و نصارہ کا وہی عقیدہ آج اس امت کے اندر بھی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرماتا ہے سورۃ توبہ کی آیت اتخذوا احبارا و رہبانا اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے، کون لوگ؟ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، پیروں کو، درویشوں کو، فقیروں کو رب بنا لیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے اور دیگر تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عیسائی سے مسلمان ہونے والے صحابی جن کا نام عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، وہ نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن میں تو یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، جبکہ ہم نے کبھی اپنے عالم کو رب تو نہیں بنایا۔ پوچھ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کر دیتے تو ان کے کہنے کے مطابق اس کو حلال مانتے یا نہیں؟ تو بولتے ہاں۔ تمہارے علماء اگر کسی چیز کو حرام کر دیتے تو ان کے کہنے کے مطابق اس کو حرام مانتے یا نہیں؟ تو بولتے ہاں۔ تو یہ تو رب بنانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے اماموں، پیروں، ولیوں کی باتوں پر چلو گے تو اللہ کو چھوڑ کر رب بنانا ہوا نہیں ہوا، رب کے برابر شریک ہوا نہیں ہوا۔ اور تقلید نہیں ہوتا ہے نا، تقلید میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے امام کی باتوں کو آگے بڑھانا، نبی کی باتوں کو پیچھے کرنا، نعوذ باللہ۔ اچھا یہ تو ہے کہ اماموں کو نبی کے مقام پر پہنچا دیا اور نبی کو خدا کے ذریعے پہنچا دیا، جبکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت جاتے جاتے اپنی امت کو نصیحت کر رہے ہیں، خبردار، ہوشیار، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا ہے، جبکہ سجدہ اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ تو آج اسی روش پر مسلمان نہیں چلتے، کوئی اماموں کو پوچھ رہا ہے، کوئی قبروں کو پوچھ رہا ہے، کوئی درگاہوں کو پوچھ رہا ہے، کوئی ولیوں کو پوچھ رہا ہے، کوئی پیروں کو پوچھ رہا ہے، اور اللہ اس رسول کی بات پیچھے کر دیا گیا اور کہتے ہیں ہمارے امام غلط ہے کیا، ہمارے پیر غلط ہے کیا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو خوش کرنے کے لیے شہد جو حلال ہے، جس میں شفا ہے، قرآن میں ایک سورہ کا نام ہے شہد والی سورہ، کون سا سورہ؟ سورۃ النحل، شہد کے بارے میں۔ ایک دفعہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے، لمبا واقعہ ہے ہم اشارہ کرتے ہیں، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے پر حرام کر لیا، قسم کھا لے کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، جاؤ حرام کر لیے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتر گئی، وحی آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے میرے پیغمبر کہ آپ اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لیا جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا، آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ بتاؤ، ایک نبی پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے
किसी चीज को हलाल हराम नहीं कर सकते। ये पीर, ये वली, ये मुर्शिद, ये वली बाबा, ये दरगाह वाले, ये मजार वाले, ये कब्र वाले, ये शख्सियत वाले, ये कैसे हो सकते हैं? इनको कैसे इजाजत मिल सकती है कि जो चीज को चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे? ये रब बनाना हुआ। तो ये अकीदे में यहूद और नसारा के रविश पर ऐसे बहुत सारे। आजकल नौजवानों में एक बीमारी आम हो गई, बालों को काटना, हेयर कट, आधा नीचे छोटा ऊपर में बड़ा, लगता है पता नहीं खिंजीर कटवा है कि क्या कटवा है, एकदम शहद की मक्खी जैसा कटवा, ऊपर में शहद की मक्खी नीचे से ऐसा, और ऐसे बाल कट कर करवा। ये फैशन ये कहां से आया? ये सब यहूद और नसारा कुफार मुशरिकीन का कल्चर। आजकल पैंट में जैसे आ गया, सामने घुटने के पास पैंट फटा हुआ रहेगा, अरे दूर से दिखता नजदीक पैंट फटा हुआ यार, इसमें बोले नहीं ऐसे कपड़ा सिलाया जाता है, ये कहां से आया? बोले बहुत सारे लोग करते हैं माशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग करते हैं तो ये करो, बहुत सारे लोग बुद्ध की पूजा कर रहे थे, तुम भी करो, क्या कर रहा है? ये सब यहूद और नसारा कल्चर, ये सब गैर मुस्लिम के नकाली। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद की रिवायत, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो कोई शख्स किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करे, चाहे अकीदे में, मनहज में, अफकार में, ख्याल में, अमल में, रहन में, सहन में, लिबास में, पोशाक में, खान में, पीन में, शादी ब्याह में, लेन देन में, तजारत में, बिजनेस में, किसी भी चीज में अगर किसी गैर की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। ये नबी ने कह दिया। तो जरूरत इस बात की हमें इससे बचें, जिसके बारे में नबी ने आगाह किया है उससे होशियार रहें। अल्लाह से दुआ करना हम मुसलमानों को दीन की सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।